اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی الحمدللہ 100 آیات کمپلیٹ ہو گئیں اور اب آج آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 108 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 101 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کی راہ اختیار کرو جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تعلیم و رہنمائی کے لیے تم میں موجود ہے۔ یاد رکھو کہ جو کوئی مضبوطی سے اللہ کا ہو رہا تو بلا شبہ اس پر سیدھی راہ کھل گئی۔ یہ آیت گزشتہ آیات کے ساتھ کی ہے، آیت نمبر 98 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جس کے سلسلے میں ایک شان نزول کے سلسلے میں ایک روایت بیان کی گئی تھی اوس و خزرج کے حوالے سے کہ اوس اور خزرج کے کو جب آپس میں بہت اچھی طریقے سے دیکھا ملا جلا تو کہ یہودی نے سازش کے طور کے اوپر ان کے درمیان میں بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کہیں کہ جس کی وجہ سے آپس میں دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور پیغمبر اکرم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے ان میں صلح بھی کرائی اور اس وقت قرآن کی یہ 4 آیتیں نازل ہوئیں جس میں آیت نمبر 98 اور 99 جو ہے وہ گمراہ کرنے والے یہودیوں کی مذمت میں آئی اور بعد کی 2 آیات جو ہیں یعنی 100 اور 101 یہ اس میں مسلمانوں کو بیدار کیا گیا کہ دشمنوں کی سازش کو سمجھو اور اپنے آپس میں متحد ہو کر رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 اور 103 اے ایماندارو اللہ سے ڈرو اس طرح سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حالت میں کہ اسلام پر ثابت قدم رہو۔ پھر آیت نمبر 103 اور دیکھو سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہونا۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے لیکن اس کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے اور تم بھڑکتی آگ کی بھٹی کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے وہاں تمہیں تھاما اور نجات دی۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے سامنے آشکار کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات میں بھی یہ جو بھی آیات ہیں یہ بھی اوس اور خزرج کے سلسلے میں ہی ہیں کہ دور جاہلیت میں یہ دونوں بہت بڑے قبیلے تھے مدینے کے اور ان میں سالوں سے جنگ 300 سال سے جنگ مسلسل خون ریزی کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہتے تھے اور مارتے رہتے تھے ایک دوسرے کے لوگوں کو، تو جانی اور مالی دونوں نقصانات ہوتے تھے۔ پیغمبر اکرم کی برکات سے یہ سب اسلام کی طرف آئے اور آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کے ذریعے ان کے درمیان صلح صفائی کروائی، اخوت اور محبت کا رشتہ قائم کیا اور اس طرح سے مدینے میں طاقتور گروہ ایک بن کر جو ہے یہ ابھرنے لگا۔ لیکن چونکہ اختلافات اتنے پرانے تھے، کئی 100 سال پرانے، اور اتحاد کا رشتہ نیا نیا قائم ہوا تھا، لہٰذا کبھی کبھار کسی بھی سبب کے نتیجے میں بھولے ہوئے اختلافات جو ہے وہ پھر بھڑک اٹھتے تھے۔ ابھی گزشتہ آیت میں یعنی 98 سے لے کے 101 میں وہی ایک روایت بیان کی گئی تھی جس کے سلسلے میں وہ 4 آیات نازل ہوئیں اور کس طرح سے یہودی کے ایک ذرا سے بھڑکانے سے دونوں آپس میں پھر لڑنے لگے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور روایت جو ہے وہ ان دونوں آیتوں کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ اوس اور خزرج کے 2 آدمی جن کا نام ثعلبہ بن غنم اور اسد بن زرارہ تھا کسی مقام پر آمنے سامنے ہوئے اور ان میں سے ہر ایک قبول اسلام کے بعد ملنے والے سرمایہ کے اوپر افتخار کو شمار کرنے لگا کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہم ایسے ہیں اور تم ایسے ہو۔ تو ثعلبہ نے کہا کہ خزیمہ بنت ثابت اور حنظلہ جو مسلمانوں کے لیے باعث افتخار ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور اسی طرح عاصم بن ثابت اور سعد بن معاذ بھی ہماری نسل سے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسد بن زرارہ جو قبیلہ خزرج سے تھا کہنے لگا کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت اور تعلیم و قرآن کا شرف ہمارے ہی قبیلے کے 4 افراد کو حاصل ہے۔ ابن بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید اور اہل مدینہ کے رئیس و خطیب سعد بن عبادہ بھی ہم میں سے ہیں۔ رفتہ رفتہ اپنی اپنی فضیلتیں بیان کرتے کرتے معاملہ جو ہے وہ نازک صورتحال اختیار کرتا گیا اور دونوں قبیلے اس واقعے سے آگاہ ہوئے اور اسلحے سے لیس ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ اب دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکنے لگی اور خطرہ پیدا ہو گیا زمین کو پھر سے خون سے رنگین ہونے کا۔ تو پیغمبر کو جب اطلاع ہوئی تو آپ فوراً وہاں تشریف لائے اور
آپ نے بہت ہی حسن تدبیر سے اپنے بیان سے اس خطرناک صورتحال کو ختم کیا، ان کے درمیان صلح صفائی ہو گئی۔ اسی موقع کے اوپر مذکورہ آیات نازل ہوئیں اور ایک حکم دیا گیا عمومی طور کے اوپر، اور انہیں اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی گئی کہ آپس میں جدا جدا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ کوئی بھی تمہارے درمیان میں کبھی بھی کسی قسم کا تفرقہ ڈال سکتا ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے ہے یہ چیز کہ کبھی بھی دو لوگوں میں آپس میں آپ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے تعلقات قائم ہوئے تھے، تیسرا شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی یہ تعلقات قائم نہ رہ جائیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوں۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپس میں جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جدا جدا نہیں ہونا۔ اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ پہلے تو یہ حال تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ اوس اور خزرج کی دشمنی بیان کی گئی 300 سال پرانی، تو لیکن پروردگار عالم کے فضل سے تم بھائی بھائی بنے ہو۔ تو اب جب اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے تو تم لوگ آپس میں اتفاق کے ساتھ رہو، اور اسی لیے اللہ تمہارے سامنے آیت اشکار کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی قرآن کی آیات کو انسان دیکھتا رہے، اس کو سمجھتا رہے، اس پہ عمل کرتا رہے، تو کبھی بھی راہ ہدایت سے بھٹکنے کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔ ساری مصائب مشکلات پیدا ہی جب ہوتی ہیں، فسادات کے، جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، کہ قرآن کو صرف بطور ریڈنگ پڑھتا ہے اور دین اور اہل بیت کو بطور صرف فضائل بیان کرنے کی اور سننے کی حد تک، کسی کی نہ زندگی کے حالات سے تجربہ وہ کرتا ہے، عمل اس کے اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پروردگار عالم ہر تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد اس کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، تمہارے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، تم اس طریقے سے کرو، تم اس طریقے سے کرو، تو پروردگار تو بار بار انسان کو کہہ رہا ہے۔ اب اگر ہم اس علم سے ہی بے بہرا رہیں تو پھر ظاہر ہدایت کی منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ دشمن ہمارے درمیان جو موجود ہے اور وہ ہم سے فائدہ اٹھائے گا۔ پیغمبر اکرم اور بہت ساری احادیث کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں، مومنین ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کے اجزاء کی مانند ہیں کہ جن میں ہر ایک جز دوسرے کی مضبوطی سے نگہبانی کرتا ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کی مضبوطی کے ساتھ نگہبانی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین ایک نفس و روح کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، صاحبان ایمان افراد دوستی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے اور نیکی کرنے میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں کہ جب ان میں سے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی اعضاء کو بھی قرار اور آرام نہیں آتا۔ یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح سے اتحاد ہونا چاہیے، اس طریقے سے ایک دوسرے کا سہارا ہونا چاہیے۔ ایک اگر کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو تو دوسرے کو بھی اسی طریقے سے تکلیف محسوس ہو، جس طرح سے اگر جسم کے کسی ایک حصے کے اوپر کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی زخم آتا ہے تو باقی جسم بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 اور 105، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں کی طرف دعوت دینے والی ہو، وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور بلا شبہ ایسے ہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو ان لوگوں کسی چال نہ چلنا جو الگ الگ ہو گئے، اور باوجود یہ کہ کتاب اللہ کی روشن دلیلیں ان کے سامنے آ چکی ہیں، باہم اختلافات میں پڑ گئے، بس ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ آیات اخوت اور وحدت کے بارے میں تھیں، اب اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو ان دو اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دے، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے۔ اور آیت کے آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ فلاح اور نجات صرف اسی راستے سے ممکن ہے۔ یعنی گزشتہ آیات میں جو اخوت کی باتیں بتائی گئی ہیں، ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی، تو ان سب چیزوں کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے کہ نیکی کی ہدایت کریں، برائی سے روکیں۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے انفرادی، کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنہا دوسروں کے
کو اس کی بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے منع کرے. اور ایک ہوتا ہے اجتماعی، دوسرا پہلو جو ہے وہ اجتماعی پہلو ہے. اس اجتماعی پہلو میں ایک پورے گروہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں اور برائیوں سے منع کریں. اس میں یہ کام، اس گروہ میں یہ اسلامی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو ایسا نظام اسلامی قائم کریں کہ لوگ جو ہیں سب آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، ان کو اس طرف سے مسلسل لوگوں کو نیکی کی ہدایت اور برائیوں سے روکنے کا کام جاری رہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کا کیا عالم ہے. اور امر بالمعروف کے لیے سب سے پہلا جو انفرادی طور کے پر فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ دوسرے کو برائیوں سے روک سکے، خود اتنے نیک کام کرے کہ دوسرے کو نیکی کی طرف متوجہ کر سکے. ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اثرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ انسان خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے. میں آج آپ سے کہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں، بہت بری بات ہے، حرام کام ہے، اتنی برائیاں ہیں یہ ہے، لیکن آپ مجھے خود جھوٹ بولتا ہوا دیکھ رہے ہوں کہیں خدا نخواستہ، تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ہمیں کس طریقے سے دعوت دے سکتی ہیں جھوٹ بولنے کی. یا میں بے پردہ پھر رہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیوی نے کس طریقے سے حجاب کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور کس طرح سے ہمیں حجاب کرنا چاہیے، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ جو ہے جب یہ خود حجاب نہیں کر رہی تو یہ ہم کو کس طریقے سے حجاب کی دعوت دے سکتی ہیں. جب یہ خود معاذ اللہ جھوٹ بول رہی ہیں تو ہم کو کس طریقے سے جھوٹ کی طرف دعوت دے سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امر بالمعروف کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا کرے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرے. معصوم کوئی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن جو ان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو اوپنلی گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو جو خود برائی میں مبتلا ہے وہ کبھی بھی دوسرے کو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے اگر کرے گا بھی تو اس کے کہنے میں کوئی اثرات نہیں ہوں گے، بلکہ پیچھے اسی کو کہا جائے گا کہ خود تو اس طرح کرتی ہیں اور ہم کو اس طرح کے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ایک گناہ گار دوسرے لوگوں کے درمیان اس شخص کی مانند ہے جو ایک کشتی میں کچھ لوگوں کے ساتھ سوار ہو. جب وہ کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو وہ کلہاڑی سے اس جگہ سوراخ کرنے لگی جہاں وہ بیٹھا ہوا ہو، اور جب دوسرے لوگ اس کے منع کریں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تو سوراخ ہو جائے گا، ظاہر ہے کشتی ڈوب جاتی، تو وہ جواب دے گا کہ میں تو صرف اپنی جگہ پر یہ کام کر رہا ہوں. اس وقت اگر دوسرے لوگ اس کو اس خطرناک کام سے نہیں روکیں گے تو چند لمحوں میں سمندر کا پانی کشتی میں داخل ہو جائے گا اور سب کے سب غرق ہو جائیں گے. یعنی معاشرے میں اور موجود ایک شخص بھی اگر ایسی برائی کر رہا ہو اور لوگ اس کو کرتے دیکھ رہے ہوں اور اس کے باوجود اس کو منع نہ کریں تو سب کے سب اس برائی کے اثرات میں آ کر اور اس میں مبتلا ہو کر کشتی میں غرق ہونے کی سی کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے اس واضح مثال کے ذریعے امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہر فرد کو حق ہے، ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اعمال کی نگرانی کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو انجام دے. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم خدائی فریضہ ہے. باقی فرائض انہی کی بدولت قائم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے راستے محفوظ رہتے ہیں، لوگوں کا کسب و کار حلال ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق انہی کی وجہ سے واپس ملتے ہیں، اور ان کے سبب زمین آباد رہتی ہے، دشمنوں سے انتقام لیا جاتا ہے اور انہی کے طفیل تمام کام چلتے رہتے ہیں. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے وہ زمین پر خدا، اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہے. یعنی پروردگار کتنا بڑا مقام اس کو عطا کر رہا ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرے اور برائیوں سے روکے. ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ممبر کے اوپر تشریف فرماتے، تمام لوگوں میں سے آپ نے یہ پوچھا لوگوں سے کہ بتاؤ، تمام لوگوں کے سامنے آپ نے بیان فرمایا. جب اس نے آپ سے، اس شخص نے پوچھا کہ سب لوگوں میں بہتر کون ہے، تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اور جو خوشنودی خدا کی راہ میں زیادہ قدم بڑھانے والا ہو. ایک اور حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ حدیث واقعی آج کل کے حالات کے حوالے سے دنیا کے جو حالات قابل غور ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو ورنہ خدا کسی ستمگر اور ظالم کو تم پر مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوڑھوں کا احترام کرے گا
نہ تمہارے بچوں پر رحم کرے گا۔ تمہارے نیک اور صالح لوگ دعا کریں گے لیکن دعا مستجاب نہیں ہوگی، یعنی قبول نہیں ہوگی۔ وہ خدا سے مدد طلب کریں گے لیکن خدا ان کی مدد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں گے تو خدا ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر معاشرے میں نیکیاں اور کی طرف رغبت کی ٹیچنگ اور برائیوں سے روکنے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کل ہمارے سروں کے اوپر کون سی جگہ ہے کہ جہاں کوئی سوائے چند ایک جگہوں کے کہ کوئی ظالم مسلط نہ ہو، سروں کے اوپر ظالم مسلط ہیں، اور جو معاشرے کا حال ہے وہ اس حدیث میں بالکل مکمل طور کے اوپر ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا۔ جناب علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمام نیک کام یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایک گہرے سمندر میں تھوکنے اور پھونکنے کی مانند ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے کہ جو ایک جہاد کیا جاتا ہے جس میں انسان کے جان کے بالکل معلوم نہیں ہوتا، ہر طریقے سے انسان اس میں شامل ہوتا ہے، جان مال ہر طریقے سے، تو اس کے مقابلے میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے وہ جہاد اس کے مقابلے میں سمندر میں پھونکنے کے برابر ہے۔ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت اتنی زیادہ اور اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کرتا ہے اگر ہر فرد اپنا ذمہ داری سمجھے گا، کیونکہ یہ تو واجبات میں شامل ہے، تو جو بھی اس کو واجب سمجھ کے کرے گا تو ظاہر ہے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرے گا۔ اگر ہر شخص پر اسی طریقے سے اپنے آپ کو صحیح کرے تو پھر معاشرہ کتنا خوبصورت اور کتنا پاکیزہ معاشرہ ہمارے درمیان میں تشکیل پائے گا۔ اب امر بالمعروف کے لیے ایک اور بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تلخی اور سختی سے نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس انداز میں امر بالمعروف کرتے ہیں کہ ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے یا ان کے پاس الفاظ ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے چبھنے والے الفاظ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سختی دیکھ کر جو آ رہا ہوتا ہے راہ کے اوپر وہ بھی جو ہے وہ بدظن ہو کر اس جانب مائل نہیں ہوتا، اس جگہ کو چھوڑنے لگتا ہے، اس فرش سے دور ہٹنے لگتا ہے، تو اس مقام سے دور جانے لگتا ہے۔ تو امر بالمعروف کے لیے ہمارے ائمہ کی اور رسول خدا کی سب معصومین کی زندگی ہم دیکھ لیں کہ کس انداز میں انہوں نے لوگوں کو راغب کیا ہے، کس انداز میں کہ اتنے پیار اور اتنے محبت کے ساتھ کہ کتنے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں، اتنا وقت مختصر ہوتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مختصر سی تفسیر ہے جو ہمارے درمیان چل رہی ہے، تفصیل نہیں ہے، تفصیل کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ تو اتنے واقعات ہیں کہ کس کس انداز میں ائمہ نے، معصومین نے، رسول خدا نے پیغمبر کی زندگی کا وہ بڑھیا والا واقعہ جو بچے کو پتہ ہے اسلامیت کی کتابوں میں کس طرح آپ نے اس کو اسلام کی طرف مائل کیا، سارے مبارک پر کوڑا پھینکتی تھی، گندگی غلاظت پھینکتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کس طرح اخلاق دکھایا۔ باقی مولا کائنات کی زندگی میں دیکھ لیں، جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھ لیں، اماموں کی زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر غلام بھی کوئی گستاخی کرتا تھا تو اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی بری باتیں یا برے الفاظ سے یاد کرتا تھا تو اس کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے یا اس کو آگے اتنی اچھی پیشکش کرتے تھے۔ امام حسن کی زندگی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح سے اس شخص نے آپ کو اتنی نازیبا الفاظ کیے اور آپ نے اس کے بدلے میں اس سے پوچھا کہ تمہیں لباس چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں زادرہ چاہیے، یعنی کہ وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور اس طرح آپ کا چاہنے والا بنا کہ آخر آپ ہی کے قدموں میں جان نثار کی۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر تمام امام کی زندگی میں دیکھیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ کسی نے نازیبا الفاظ کہے تو آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں امام چوتھے امام کہ اگر تو نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور جو کچھ اگر وہ غلط ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، تو پروردگار تجھے معاف کرے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی قدموں پہ گر پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا اخلاق، ایسا بدلہ میری بات کا کون دے سکتا ہے، اور ہمیشہ آپ کے محبوں میں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ اگر صرف دیکھ کر لوگوں کو طنز کے تیر مارے جائیں یا کوئی ایسی بات کہی جائے سختی سے کہ جو آ رہا ہو نیکی کی طرف اور وہ بدظن ہو کر اور اس سے دور ہٹ جائے، تو یہ امر بالمعروف کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 105 میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی چال نہ چلنا جو الگ الگ ہو گئے، باہم اختلاف میں پڑ گئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اتحاد کے اوپر اصرار کرنے اور تفرقے سے
بچنے کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے معاشرے میں ایسا بھی ہونے والا ہے۔ پیغمبر اکرم نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور مسلمانوں کو اس بات کی خبر دے دی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق زازان سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ یہودیوں کے عالم اور جاسلیق نصرانیوں کے عالم کو ساتھ لیے ہوئے آئے۔ یہودیوں کا عالم راس الجالوت اور نصرانیوں کا عالم جاسلیق حضرت کے پاس آئے۔ آپ نے پہلے راس الجالوت سے پوچھا تمہیں کچھ خبر ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کی امت کے کتنے فرقے ہو گئے؟ وہ بولا کتاب دیکھوں تو عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ کس برتے کے اوپر تم لوگوں کے امام بنے ہوئے؟ اگر تمہاری کتاب جل جائے یا چوری ہو جائے اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو تم کیا یہی کہو گے کتاب ہوتی تو بتاتا؟ علم جو ہے وہ سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جاسلیق کی طرف متوجہ ہوئے پوچھا تمہیں کچھ خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد نصارہ کے کتنے فرقے ہوئے؟ وہ بولا کہ 45 فرقے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا تم غلط کہہ رہے ہو، میں توریت کو اس سے بہتر جانتا ہوں اور انجیل کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ امت موسیٰ کے 71 فرقے تھے، 70 ناری تھے یعنی جہنمی اور 1 ناجی جس کے بعد اور امت عیسیٰ کے 72 فرقے ہوئے جس میں سے 71 ناری تھے اور 1 ناجی۔ اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوئے، 72 ناری اور 1 ناجی جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وہ میرے ممن خلقنا امتن یہدون بالحق و بہ یعدلون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ میرے شیعہ ہیں۔ اور پیغمبر اکرم یہ خبر مسلمانوں کو پیشن گوئی دے کر گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ موسیٰ کے 71 امت موسیٰ کے 71 امت عیسیٰ کے 72 فرقے ہو جائیں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ قرآن مجید اور پیغمبر اکرم کی ہم اس پیشن گوئی کو دیکھیں تو حضرت کی وفات کے بعد کتنے مسلمان صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اور تاریخ کا ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب واقف ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے جو حقدار تھے ان کا حق جو ہے وہ لوٹا اور آپس میں فرقے بنتے چلے گئے۔ ہر ایک حکومت اور خلافت کے چکروں میں پڑتا گیا، یہاں تک کہ اتنی عداوت اور دشمنی پھیلی کہ کچھ مسلمان اپنے کفاروں سے اور دینی بھائیوں سے جا کے مل گئے، اور اس طرح سے تمام اتحاد اور وحدت جو تھا مسلمانوں میں اور جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں حاصل ہوتی تھیں وہ سب ختم ہو گیا۔ اور آج ہمیں یہی صورت نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں میں فرقوں کی وجہ سے اتنا اتحاد کی کمی ہے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے امت مسلمہ کو اپنی انگلیوں کے اوپر نچائے ہوئے ہے اور ان سے فوائد حاصل کر رہی ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیوں میں ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو آخر میں آیت کی ایسے لوگوں کے لیے صاف اور کھلا بیان کیا گیا کہ جو لوگ واضح دلیلوں کے بعد بھی دین میں اختلاف کرتے ہیں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی دنیا میں تو عذاب آئے گا ہی اور آ رہا ہے مسلمانوں پر، اور اس کے بعد آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ جو لوگ پھوٹ ڈالتے ہیں، نفاق ڈالتے ہیں آپس میں، ان کے لیے آیت نمبر 106 اور 107 میں بیان ہے کہ نفاق ڈالنے والوں پر وہ عظیم عذاب ہوگا۔ اس دن ہوگا جب کچھ چہرے سفید اور کچھ سیاہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو اب اپنے کیے ہوئے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔ لیکن وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں ان لوگوں کے چہروں کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دنیا کا کچھ عذاب ہوگا آخرت میں یہ عالم ہوگا کہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو جب ان کے سیاہ چہرے دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیوں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ اسلام کے زیر سایہ اتحاد و قوت کی راہ اپنانے کے بعد نفاق اور جاہلیت کی راہ کیوں اختیار کی؟ اور اس کے مقابلے میں وہ مومنین جو متحد ہوں گے، متفق رہے ہوں گے، وہ پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں ڈوب جائیں گے اور ہمیشہ وہاں راحت اور عوام کی زندگی بسر کریں گے۔ ان کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 کتاب کی یہ برحق آیات ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا ہرگز عالمین کے لیے ظلم و ستم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یعنی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ گزشتہ جتنی آیات بیان کی گئیں اتحاد کا، اتفاق کے بارے میں، ایمان و کفر کے بارے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں، ان سب
چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ان کے نتیجے کی طرف اشارہ کری آیت کہ یہ خدا کی برحق آیات ہیں جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور ان احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو کچھ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ ہوتی ہے، اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ خدا کسی کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہی ان کے اعمال کے برے اثرات ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن بار بار اپنی آیات کے ذریعے جب مختلف برائیوں سے روک رہا ہے، مختلف نیکیوں کی طرف راغب کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ ان نیکیوں کو اپنائیں اور نہ ان برائیوں سے رکیں تو پھر انجام وہ ہوگا کہ جس کا انجام کو بھی قرآن بار بار جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ کتنے مقامات کے اوپر قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کا عذاب دردناک عذاب جہنم کے لیے ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اس میں یہ آیت میں بیان کر رہا ہے کہ اس کے چہرے اس طریقے سے سیاہ ہوں گے۔ تو یعنی ان لوگوں کا بھی انجام بتا دیا کہ جنہوں نے اس دنیا میں گناہوں میں زندگی بسر کی اور نہ ان آیات سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ معصومین کی زندگی سے کوئی فائدہ اٹھایا، اور وہ دوسرے فرقوں کی تو بات چھوڑ دیں، لیکن ان مومنین کے لیے بھی اجر بتایا گیا ہے کہ جو متحد رہے، متفق رہے آیات الہی کے حساب سے، اہل بیت کی زندگی کے حساب سے اپنی زندگی کے اعمال کو انجام دیتے رہے، تو ان کے چہرے کتنے نورانی اور سفید چہرے ہوں گے۔ ہمیں اور دوسرے لوگوں سے کیا لینا دینا، ہمیں صرف اپنے مومنین کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہمارے اعمال کدھر جا رہے ہیں، ہمارے آپس میں کتنے تفرقے ہیں کہ بہن بہن کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی، معاذ اللہ ایسے کتنے نعوذ باللہ موجود ہیں مثالیں خاندانوں کے درمیان میں، ماں بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہ رہی، بیٹا ماں کو نہیں دیکھنا چاہ رہا، کس انداز میں خاندان بکھر گئے، بھائی بہنوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ سب کچھ شرارتیں ہوتی ہیں ایک شیطان کی، کہ جس کے لیے بھی بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کو اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھنا۔ تو آپس کے یہ فسادات کی وجہ سے یہ اپنے اتنے سگے رشتے، مومن ایک دوسرے کی مومن کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہا، ایک اتنے سگے رشتے آپس میں دور ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن تو پوری امت کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپس میں جو ہے اس طریقے سے رہو، باہم اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، اور ہم صرف مومنین اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں تو ہمیں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آپ بتائیں ہم میں سے کون ہے سوائے ان چند مومنین کے کہ واقعی جو عمل کریں گے تو ان کا اجر بھی اللہ نے بتا دیا کہ کس طرح ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ نہیں تو آج کل یہ تفرقہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے، کتنے خاندان اس تفریقے کی نظر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کتنے مومنین آپس میں ایک دوسرے کی جبکہ اس کا اپنا عذاب بھی کتنا بڑا ہے کہ جب رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں تو رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، عمر میں بھی کمی ہوتی ہے، اور انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہے پتہ ہے ہم کو، ہم جانتے ہیں یہ ساری چیزیں، ہمیں آپ بتائیں نہیں اگر کوئی کسی کو کرتا بھی، کیونکہ شیطان اس طریقے سے رچ بس گیا، اس طرح گھل گیا ہماری زندگیوں میں کہ وہ کسی کو صحیح راستے کی طرف سوچنے دیتا ہی نہیں ہے، اور اس کو اسی وقت ہٹا لیتا ہے۔ اور ہر انسان کو یہ جو فخریہ والی باتیں بھی کی گئیں کہ ہر قبیلہ اپنے اوپر فخر کر رہا تھا، تو ہر کوئی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری نالج بہت زیادہ ہے، ہمارا علم بہت زیادہ ہے، ہم جانتے ہیں حدیثوں کو، ہم جانتے ہیں آیات کو، لیکن جاننے سے کیا ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے، جب تک اس کے اوپر یقین نہ کیا جائے، جب تک اس کے اوپر ایمان نہ رکھا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان سب چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کی طرف دعوت دیتی ہیں اور ہمیں تنبیہ کرتی ہیں۔ پروردگار بتا رہا ہے، اس دنیا میں بتا رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم اعمال آخرت کے نتیجے سے ہم آگاہ ہی نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ تو بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، وقت کافی ہو گیا ہے، کہ پروردگار ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو تمام برائیوں سے پاک ہونا نصیب کرے اور نیکیوں کی جانب راغب ہونا نصیب کرے، تاکہ ہم معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ پروردگار عالم ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔